ٹینڈرز کے حوالے سے جو تکمیل کر لیا تھا، صرف آرڈر ہونا تھا اور آنی تھی جو فائر بریگیڈ کی بسیں تھیں. لیکن میں سب سے پہلے گرین لائن پروجیکٹ کا ذکر کروں گا. گرین لائن پروجیکٹ جو تھا ہم نے سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہوتا ہے. پہلے تو اس کا جو پلاننگ ہوتی ہے، پلان بنے گا کہاں کیا روٹ ہوگا، کہاں سے کہاں جائے گی، اس میں جو مشکلات ہیں وہ تمام چیزیں حل ہوں گی تاکہ آپ وہاں ایک جال بچھا سکیں جس پر وہ بسیں چلنی تھیں. وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. پھر اس کے بعد اس کے پیسے کی کمٹمنٹ تھی، وہ ہم نے کی. ہم نے 80% انفراسٹرکچر کمپلیٹ کر دیا تھا 2018 جون میں جب ہماری حکومت گئی ہے. انہوں نے سوا تین سال میں 40 بسیں صرف منگوائی ہیں، وہ بھی ابھی آئی ہیں 40. اور اس کے لیے اتنا بڑھ چڑھ کے بیانات دیے جا رہے ہیں، وزراء آ رہے ہیں یہاں اسلام آباد سے کہ جی ہم نے دیکھیں کتنا بڑا پروجیکٹ کر دیا. پروجیکٹ ہمارا 40 بسیں صرف منگوائی ہیں. اگر یہاں کار کا شو روم ہے نا کوئی کراچی میں، اس سے اگر آپ پوچھ لیں کہ پچھلے 3 سال میں انہوں نے کتنی کاریں منگوائی ہیں باہر سے، پرائیویٹ ایک شو روم، تو اس نے بھی کوئی 200-300 کاریں منگوائی ہوں گی. یہ کہتے ہیں کہ کووڈ آ گیا تھا اس لیے ڈیلے ہو گیا. کووڈ میں امپورٹ کیا ڈیلے بند تھی، چائنا میں کام نہیں ہو رہا تھا، بسز وہاں بند نہیں رہی تھیں. تو سب سے بڑا جو میرا خیال ہے شرمندگی کا باعث ہے اس حکومت کے لیے، اور تھوڑی سی شرمندگی شو کریں اور شکریہ ادا کریں میاں نواز شریف کا کہ جی میاں نواز شریف نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور 80% مکمل کر لیا تھا. اگر ہماری حکومت آتی، اگر ہرایا نہ جاتا، ہمیں زبردستی سلیکٹڈ حکومت کو نہ بٹھایا جاتا، تو اس کے چند مہینوں میں ہم یہاں یہ بسز 40 نہیں، وہ جو اوریجنل پلان تھا 100 سے زیادہ 180 بسز کا، وہ آتی اور وہ پورا پروجیکٹ چلتا جس طرح سے پروجیکٹ بنایا گیا تھا. آپریشنز اس کے، یہ کوئی صرف بسز چلانے کا پروجیکٹ تو نہیں تھا کہ بسز چلانے کے لیے ہم نے وہ سارا انفراسٹرکچر بچھایا تھا. تو یہ شرمندگی کا باعث ہے، اور کراچی کے عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ اس حکومت سے، وفاقی حکومت سے پوچھیں کہ وہ 3 سال سے ان کو کیوں محروم رکھا گیا. اور میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ عمران خان، کیونکہ ہم وفاقی حکومت کی نااہلی کی بات کر رہے ہیں اور کرپشن کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو یاد ہے سپتمبر 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد کراچی آئے اور انہوں نے 162 بلین روپے کا ایک کراچی کا پیکج کا اناؤنس کیا. 162 بلین، 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. ایک پیسہ بتا دیں، ایک پیسہ اس 162 بلین میں سے اگر کراچی میں لگا ہو، پتہ ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کرتے. کبھی آپ نے ذکر سنا اس کے بعد سے کہ جی 162 بلین میں سے ہم نے آدھا بلین ریلیز کر دیے یا 2 بلین ریلیز کر دیے؟ ایک دفعہ ذکر بھی نہیں ہوتا. اس کو بھول کے اگست 2020 میں ایک اور پروجیکٹ اناؤنس کیا فنڈنگ کا، اور وہ تھا تقریباً 1100 بلین، جس میں سے 750 بلین وفاقی حکومت نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا. اس کو بھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا. 750 بلین، جس میں سے انہوں نے کہا تھا 3 سال میں لگیں گے تقریباً 300 بلین ہر سال وفاقی حکومت دے گی. وہ پہلے سال کے 300 بلین کہاں ہیں؟ کون سا پروجیکٹ لگا کراچی میں؟ کیوں کراچی کے لوگوں کو محروم رکھا گیا ہے؟ کیوں وہاں کمٹمنٹ کروا کے بجٹ میں اور اس کے بعد 300 بلین ریلیز نہیں کیے گئے ہیں؟ ابھی تو دوسرا سال شروع ہو چکا ہے، ایک پیسہ نہیں آیا کراچی میں. اور آج ہم نے اخبارات میں پڑھا علی زیدی صاحب نے $3.5 بلین کا کراچی پورٹ کے سلسلے میں ایک نیا پروجیکٹ اناؤنس کر دیا. پروجیکٹ اناؤنسمنٹ تو ان سے بڑے کوئی چیمپئن کوئی نہیں ہے. جب حکومت میں نہیں تھے اس وقت بھی اناؤنس کرتے تھے، حکومت میں آنے کے بعد بھی اناؤنس کرتے ہیں. میرا خیال ہے، میں زیادتی کروں گا تھوڑا سا لیکن کہنے دیں مجھے، کہ علی زیدی سے اگر پوچھے 3.5 بلین کتنے روپے کے برابر ہوتے ہیں، اس میں کتنے زیرو ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ 3.5 بلین کا مطلب کیا ہے. اور وہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے اگلے مہینے یہ سارا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. سو $3.5 بلین کا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے 162 بلین اناؤنس کیے تھے، یہ ویسے ہی ہے جو 1100 بلین پچھلے سال اناؤنس کیے تھے. کوئی پیسہ یہاں نہیں آنا. کراچی کے حوالے سے جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اس کی کمٹمنٹ جو تھی، اس کا تھوڑا سا ظاہر ہے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ہم نے کیسے لاہور کے مقابلے میں، پشاور کے مقابلے میں، پنجاب کے باقی شہروں کے مقابلے میں، جن کو کوئی فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ ہم نے نہیں شروع کیا تھا، کراچی میں شروع کیا تھا. لیاری ایکسپریس وے تیسرا تھا جس کو ہم نے مکمل سٹارٹ کیا اور مکمل کیا.
2018 جنوری میں یا فیبری میں مکمل کیا، اور وہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے وہ یہاں آ کے انوگریٹ بھی کر رہے تھے، اور پورا کراچی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ اتنا زبردست پروجیکٹ ہے. تیسرا پروجیکٹ جو ہم نے کیا تھا K4 پانی کا منصوبہ. اب K4 پانی، یہ 3 پروجیکٹس ہم نے خاص طور پر سٹارٹ کیے تھے فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ سے، جس میں صوبائی حکومت نے بھی اپنا حصہ ڈالنا تھا. وفاقی حکومت نے اپنے پورے پیسے کی کمٹمنٹ کر دی تھی K4 پانی کے منصوبے کی. جہاں ہم نے چھوڑا تھا جون 2018 میں وہیں ہے. کوئی ایک قطرہ پانی ایکسٹرا آنا شروع ہوا ہے. اتنا بڑا پروجیکٹ تھا. کوئی پوچھنے والا ہے کہ جی آپ نے وہ جو پروجیکٹ تھا اس کا کیا کیا؟ باتیں سن لیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. ظاہر ہے کاسٹ تو بڑھے گی جب آپ 3 سال تک ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے، جب آپ میں اہلیت ہی نہیں ہوگی کمٹمنٹ کرنے کی یا مکمل کرنے کی پروجیکٹ کو، تو پھر تو یہی ہوگا. اور وہ پروجیکٹ جو ہے ابھی ویسے ہی کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، اور اس کی کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اب ان میں دم خم ہے اور نہ ان کی نیت ہے کہ جی کراچی کے لیے وہ اس پروجیکٹ کو لگائیں. افسوس کی بات ہے کہ پانی کا منصوبہ، ٹرانسپورٹیشن، پبلک ٹرانسپورٹیشن کا منصوبہ اور دوسرے منصوبے جو وفاقی حکومت نے آگے بڑھ کے کراچی کے لیے شروع کیے تھے، کیونکہ میاں نواز شریف کو احساس تھا کہ کراچی پیچھے رہ گیا لاہور کے مقابلے میں اور دوسرے شہروں کے مقابلے میں، اس لیے ہم نے محسوس کیا تھا کہ ایک دفعہ ہم امن لے کے آ گئے ہیں. کراچی فائنینشیل ہب ہے پاکستان کا، اس کی ترقی ضروری ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے، صرف کراچی کے عوام کے لیے نہیں، بٹ سب سے زیادہ تو کراچی کے عوام کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے جو دوسرے پروجیکٹس میں نے ابھی بتائے ہیں، اور اسی وجہ سے جب ہم نے وہ ہماری حکومت آئی تھی تو ایک بہت ہی اہم جو کابینہ میں عہدہ ہوتا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین، تو میاں نواز شریف کے دور میں جو دونوں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے وہ دونوں کراچی سے تھے. ایک میں پہلے تھا، اس کے بعد مفتاح اسماعیل تھے. ظاہر ہے احساس تھا کراچی کا، اس وجہ سے بورڈ. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ اتنی نکمی حکومت ہے کہ 4 آ کے جا چکے ہیں 3 مہینے سے کوئی بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین، اور پھر روتے ہیں بیٹھ کے کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اس وقت کوئی بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین نہیں ہے پاکستان میں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنی نااہل حکومت ہے کہ اتنے امپورٹنٹ عہدوں پر جو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، انویسٹمنٹ باہر سے آنی ہے، پاکستان میں ان سے انویسٹمنٹ آنی ہے، اور آفس ہی خالی ہیں. اور ہمارے زمانے میں دونوں جو لگائے تھے دونوں کراچی سے ان کا تعلق تھا. ہم نے جب ہم گرین لائن پروجیکٹ بنا رہے تھے تو ہمیں یہ ایڈوائس دی گئی تھی کہ جی چونکہ وہ روڈ بلاکس ہوں گے تو اس کے جو ٹریفک افیکٹ ہوگی، تو 2 بریجز کا ہمیں کہا گیا تھا، ایک سخی حسن اور ایک 5 اسٹار. تو دونوں وہ بریجز ہم نے بنائے، وفاقی حکومت نے بنائے، اور میں نے انوگریٹ کیا جون 2017 میں انوگریٹ بھی کر دیا تھا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جا کے وفاقی وزراء جا کے وہ تختی لگا رہے ہیں. مطلب بھائی آپ سے اگر ایک برج نہیں بن سکتا، ایک برج کوئی اور بنا لیتے نا، تیسرا برج بنا لیتے. ایک بھی برج نہیں بنا سکے، اور وہی جو ہم نے بنائے تھے، حالانکہ وہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں تھی، وہ گرین لائن پروجیکٹ کا حصہ بھی نہیں تھا، لیکن ٹریفک فلو کو سموتھ رکھنے کے لیے ہم نے وہ 2 برج بنائے تھے، جو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ چند مہینوں میں ہی بن گئے تھے، اس سے ٹریفک فلو بھی آسان ہو گیا تھا. تو یہ بیسکلی میں نے آج بات کرنی تھی کہ کراچی کے حوالے سے کراچی کتنا پیچھے رہ گیا ہے. گرین لائن پروجیکٹ نامکمل رہا 3.25 سال تک. ابھی بھی سن رہے ہیں نومبر میں شروع ہوگا اس کی کمرشل جو وہ ہے، کیسا شروع ہوگا، وہ کیا وہ جو ماڈرن بس کا کانسیپٹ تھا، بس سٹیشنز کا، ٹکٹنگ کا، اور وہ جو ساری فیسلٹیز تھیں کیا اس کے ساتھ ہوگا. کیونکہ مجھے تو لگتا ہے یہ سیدھا سیدھا بسز چلا دیں گے، تو سیدھا سیدھا اگر بسز ہی چلانی تھی تو اتنے بڑے خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور وہ تو پھر آپ 2-3 مہینے میں حکومت کے آنے کے بعد آپ منگوا سکتے تھے اور بسز چلا سکتے تھے. ہمیں اور پھر K4 پانی کا منصوبہ، اس کا کیا ہوا؟ کوئی جواب ہے کہ کیوں نہیں پانی کا منصوبہ آگے بڑھا؟ ہم نے تو اس کے بعد یہ تو K4 پانی کا فیز 1 تھا، اس کے بعد دوسرا فیز آنا تھا، اور ہم تو ہمارے پلان کے حساب سے تو ہم نے 2 سال کے بعد فیز 2 شروع کرنا تھا. ابھی تو فیز 1 ہی نہیں
وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں ہم نے کوئی چھوڑا تھا. تو یہ چند چیزیں تھیں کراچی کے حوالے سے جو کہ بڑی اہم تھیں اور اس کا ذکر کرنا تھا. اگر کوئی سوال ہو, کیونکہ میں ایک چیز اور ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا کراچی سے تعلق نہیں ہے, توشہ خانہ کا جو وہ ہے, اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے, ریڈ ہینڈڈ جس کو کہتے ہیں, تو اس کا ذکر بار بار ہونا چاہیے. میاں نواز شریف سے حساب مانگ رہے تھے پاناما میں. جے آئی ٹی کا پہلا سوال تھا کہ سن 72 میں آپ کے والد صاحب نے گلف اسٹیل کیسے لگائی تھی, 47 سال پہلے. یہ سوال پوچھے تھے اور کہہ رہے تھے جواب نہیں دے رہے ہیں وہ. یہاں یہ 47 دن پہلے انہوں نے جو ہڑپ کیا پیسے تحفے, اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے. ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ وہ ایماندار آدمی نہیں ہے جس طرح سے بتایا جاتا ہے. جی خود تو بڑا ایماندار ہے. اگر خود ایماندار ہوئے تو اپنے گھر کا بتا دینا خرچے کیسے ہوتے ہیں, روز خرچے کیسے ہوتے ہیں مہینے کے. توشہ خانہ سے ہوتے ہیں. تو توشہ خانہ میں جو 3 سال میں آپ نے تحفے لیے تو آپ بتا دیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ قوم کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور ایک ایسا ان کا امپریشن رہے گا کہ ایماندار, خود تو بڑا ایماندار ہے. ہاں اس کے منسٹرز وہ کرپٹ ہیں, ہاں وہ اسپیشل اسسٹنٹس کرپٹ ہیں, زلفی بخاری کرپشن کر کے چلا گیا, ندیم بابر کرپشن کر کے چلا گیا, لیکن خود تو سنسیئر ہے. پتہ چل گیا آپ کو, پوری قوم کو پتہ چل گیا موصوف کا کہ کتنے وہ سنسیئر اور کتنے سادہ ہیں کہ جواب تک نہیں دے رہے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے جو تحفے ملے. اور ریزن ذرا سن لیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز خراب ہوں گے. بھائی انٹرنیشنل ریلیشنز کیوں خراب ہوں گے؟ کون سی کنٹری ہے؟ اچھا نواز شریف کے اوپر نیب کا کیس ہے, یوسف رضا گیلانی کے اوپر نیب کا کیس ہے اسی سلسلے میں. حالانکہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں ڈکلیئر صحیح نہیں کیے تھے, پیسے جتنے جمع کرانے تھے اتنے جمع نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں جواب ہی نہیں دوں گا. تو یہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ اتنا بڑا ایکسپوجر ہے کہ اس سے قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی کرپٹ ترین آدمی آیا تھا جس نے اوپر لبادہ اوڑھا ہوا تھا سنسیریٹی کا اور سادگی کا, وہ عمران خان صاحب تھے. اور اسی وجہ سے پاکستان کا کرپشن انڈیکس جب سے آئے, ہمارے حکومت میں 5 سال میں کرپشن انڈیکس نیچے جا رہا تھا, 127 سے 117 آیا تھا, اور یہ واپس اوپر جانا شروع ہو گیا. اس کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا, جب مل کے بیٹھ کے کھائیں پئیں گے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب خود نہیں کرتے کچھ, ظاہر ہے ان کو کرنے کی ضرورت کیا, وہ دوسروں کی جیبوں میں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں. تو یہ سوال اگر عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ قوم بھول جائے گی اور آگے چلی جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا, ہم بار 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 اس کو اٹھائیں گے.